اگر کسی کی 70-80 thousand پلس سیلری ہے نا، تو وہ تو کافی سارے کنٹریز کے لیے نا اہل ہو جاتے ہیں کہ 18 سال 19 سال جس کی ایج ہو جائے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ لازمی اوپن کروائیں اور این ٹی این کو رجسٹر کروا لیں، تاکہ اب جب 26 سال کی ایج میں آ کر کہیں ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک پراپرٹی کے طور پر 6-7-8 سال پرانا این ٹی این ہو۔ 99% ریشو ہم نے اس سیالکوٹ کو ترکی کی دی ہے، اس لیے آپ ماشاءاللہ سن کے آئے کہیں سے کہ بابا ترکی آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ جو ڈنکی کا خونی کھیل ہے نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو ڈنکی ہٹ کر کہیں ویزا لگواتا ہے بیچارہ کسی جنٹ سے، کوئی 4 لاکھ لیتا ہے، کوئی 5 لاکھ لیتا ہے، کوئی 6 لاکھ لیتا ہے، ہم نے صرف 15,000 روپے اپنی فی رکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بول پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر محمد احسن باج۔ ناظرین، ملک پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، پاکستان سے باہر جانے کے لیے ہر نوجوان تیار بیٹھا ہے، لیکن جو ویز اختیار کیے جاتے ہیں اس میں ڈنکی جو ہے وہ سب سے پریورٹی پر ہے۔ ڈنکی لگانے کے کیا نقصانات ہیں اور ڈنکی کے بغیر کیسے کوئی باہر جا سکتا ہے اور سیٹل ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ جو میں اپنی اس سروس میں یا لاسٹ 2-3 سال کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس میں جو میں نے سب سے زیادہ سرو کیا اور جس پر مجھے بڑا فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس وجہ سے مجھ پر شاید کافی راضی ہوں کہ میں نے بہت ساروں کو ڈنکی سے روک کر تو ان کو ایک لیگل وے میں ڈالا ہے، اور لیگل طریقے سے، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ چند لاکھ روپیہ لے کے یا کوئی 4 لاکھ یا 5 لاکھ لے کے۔ میں کہتا ہوں آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ہی موجود ہیں، ہم ان کو ہی بنیاد بنا کر ان پر مزید محنت کر کے ان کو میک اپ کر کے تو ہم اچھے طریقے سے ریکویسٹ ڈالتے ہیں، تو ہم پراپر ایک ویزا لیتے ہیں، اور ویزے کے بعد ٹکٹ کروا کے لیگل طریقے سے لیگل وے سے ہم باہر جاتے ہیں۔ اور اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ نے ڈنکی کی بات کی ہے نا، تو آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ بلوچستان میں بھی ہمارے کچھ نوجوان بیچارے جو ہے نا وفات پائے ہیں ڈنکی کے چکر میں، تو ایران میں تو بہت زیادہ، اور ترکی میں کے بارڈر پر تو پھر اینڈ ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ جو ڈنکی کا خونی کھیل ہے نا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور جو ڈنکی ہٹ کر کہیں ویزا لگواتا ہے بیچارہ کسی جنٹ سے، کوئی 4 لاکھ لیتا ہے، کوئی 5 لاکھ لیتا ہے، کوئی 6 لاکھ لیتا ہے، ہم نے صرف 15,000 روپے اپنی فی رکھی ہے۔ وہ بھی ہم نہ رکھیں تو ہمارا یہ آفس نہیں چل سکتا، 6 سٹاف ممبرز ہیں۔ میری تحقیق کے مطابق تقریباً 80% یورپ کے اندر شینجن کنٹریز میں جو اللیگل امیگرینٹس بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اب ڈاکومنٹس لے لیے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں اب الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، ادھر کا پاسپورٹ بھی مل گیا ہے، لیکن وہ 80% ٹرکی سے ہی انہوں نے موو کیا ہے۔ 80% جو ڈنکی کا آپ کہہ لیں، ہب کہہ لیں، ایریا کہہ لیں، بارڈر کراسنگ کہہ لیں، وہ ٹرکی ہے، اور ٹرکی سے پہلے پھر جو دوسرا لیگر راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہ ساری چیزیں ختم کر کے ہم کہتے ہیں 15,000 روپے میں ہمارے پاس آ جائے، اور الحمدللہ 99% ریشو ہم نے اس سیالکوٹ کو ترکی کی دی ہے، اس لیے آپ ماشاءاللہ سن کے آئے کہیں سے کہ بابا ترکی آپ کو کیوں کہتے ہیں۔ تو باقی جو ایمبیسی کی فی ہے وہ تو خود دیں گے۔ تو میں ایک بڑا خاص پیغام سب کو دینا چاہتا ہوں، جو میں نے اس لائن میں آ کے سیکھا ہے کہ 18 سال 19 سال جس کی ایج ہو جائے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ لازمی اوپن کروائیں اور این ٹی این کو رجسٹر کروا لیں، تاکہ اب جب 26 سال کی ایج میں آ کر کہیں ویزا اپلائی کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک پراپرٹی کے طور پر 6-7-8 سال پرانا این ٹی این ہو، اسی طرح اکاؤنٹ اتنا پرانا ہو، تو اس میں کوئی پیسے نہیں لگتے۔ ادھر ہمارے پاس کافی دوست آتے ہیں کہ وہ کاروباری بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا نہ این ٹی این رجسٹر ہوا ہوتا ہے، اس کی ڈیٹ پرانی نہیں ہوتی، اور نہ اکاؤنٹ اوپن ہوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ دونوں چیزیں ریسنٹلی اوپن کر کے پریزنٹ کریں کسی کی فائل کو، تو پھر اس میں ویزا لگنے کا تھوڑا مارجن کم ہو جاتا ہے کہ شاید اس نے ویزا کے لیے یہ دونوں چیزیں رجسٹر کروائی ہیں۔ تو یہ حال آپ کا کویسچن نہیں تھا، تو یہ میں اسپیشلی اپنے جو سننے والے ہیں ان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یقین کریں، خدا کا واسطہ آپ این ٹی این بھی رجسٹر کروائیں اور آپ بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کروائیں۔ بے شک اس پہ کوئی پریکٹس نہ کریں، لیکن ان کی جتنی ڈیٹ پرانی ہوگی، جب کبھی آپ آ کر اس پہ کچھ کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ کو اس کا فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ سخاوت بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو لوگ پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں بیرون ملک، تو اس کے لیے سب سے بہترین آپشن اس وقت کیا ہے جو کہ کم پیسوں میں اور اس کو ادھر جا کے اپرچونٹی بھی زیادہ مل سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کریے۔ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ اگر تو کسی کو کسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ ویزا ملتا ہے، لائک یورپ ہے یا گلف کنٹریز ہیں،
تو ظاہر ہے وہ تو اس پر چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا، جہاں کی بھی کسی کی بہتر سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے ادھر عام طور پہ یہ رواج تھا اور ہے کہ کوئی کسی کنٹری کا وزٹ ویزا لیتے ہیں ہمارے دوست بھائی، تو ادھر جا کے وہ اسکپ کر جاتے ہیں یا سلپ کر جاتے ہیں۔ اب ان کے لیے مشکل یہ آ گئی ہے کہ چونکہ جو پاکستان کے حالات ہیں کہ پاکستان آج ڈیفالٹ ہوا، صبح ڈیفالٹ ہوا، اور جو ہمارے حکمران خود ہی انہوں نے اپنے ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے، تو پھر اب جو انویسٹرز ہیں، جو یورپین ایمبیسیز ہیں، کوئی بھی اچھی ایمبیسی ہے، تو وہ انہوں نے بھی اپنے رولز اینڈ ریگولیشن انتہائی اسٹک کر دی ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ ہمارے پاس کوئی اگر اپلیکیشن لے کر آیا کہ میں آپ کے ملک میں وزٹ کرنا چاہتا ہوں، ٹور کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں شاید اتنی صداقت نہیں ہے، یہ تو اپنے ملک کو ہی چھوڑ کر جا رہا ہے جو یہاں کے حالات ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے میں عام طور پہ یہی پرپوزل دیتا ہوں، اوپینین دیتا ہوں اپنے تمام ویورز کو بھی اور کسٹمرز کو بھی، کہ آپ پہلے اپنی ٹریول ہسٹری بنائیں چھوٹے کنٹریز سے۔ تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹے کنٹریز میں لوگ گئے ہیں آگے جانے کے لیے، تو ادھر ہی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ان کی اتنی سیٹنگ کر دی ہے، ان کو آگے جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ابھی حال ہی میں میں آپ کو کچھ واقعات سناتا ہوں جو میرے ساتھ شیئر ہوئے ہیں۔ میں بھی جاتا رہتا ہوں باہر، آپ کے علم میں ہی ہیں، اور استنبول میں بھی میں نے ایسے افراد دیکھے ہیں کہ وہ گئے تو تھے آگے یونان یا اٹلی یا اسپین جانے کے لیے، تو جب انہوں نے ادھر جا کے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، اپنا اکاؤنٹ اوپن کیا، اپنی بینک اسٹیٹمنٹ رن کی، تو پھر ان کے آگے کے ویزے تو لگ گئے، لیکن وہ جا کے واپس آگے کہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ استنبول ٹرکی کے اندر اتنا سیٹ ہو گئے تھے، کوئی الماتی کے اندر قازقستان کے اندر اتنا سیٹ ہو گیا، کوئی آذربائیجان کے شہر باکو کے اندر، کوئی ازبیکستان کے شہر تاشکند کے اندر، کوئی کوالالمپور ملیشیا کے اندر، کہ اس کو پھر پرماننٹلی آگے جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ سیر کرتا ہے، جاتا ہے، وزٹ کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ تو ہم تو یہی سجیشن دیں گے کہ پہلے تو اپنے ملک سے پیار کریں، اور ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ اس نے ٹھیک ہو جانا ہے۔ اچھا سخاوت بھائی، آپ یہ بھی بتائیں ہمیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو باہر جا سکتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جو باہر بالکل نہیں جا سکتے؟ اس میں بھائی جان میں یہ بتاؤں گا، ایک جو جاب پرسن ہے نا، اگر کسی کی 70-80,000 پلس سیلری ہے نا، تو وہ تو کافی سارے کنٹریز کے لیے نا اہل ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے اوپر جتنی سیلری ہے ان کے چانس ہر ملک کے لیے بڑھتے جائیں گے۔ سیکنڈلی جو بزنس پرسن ہیں، تو اس میں جس کسی کی بھی بینک سٹیٹمنٹ ہے اور جتنا اکاؤنٹ پرانا ہے، اور جس کسی کا بھی این ٹی این ہے، ٹیکس ریٹرن تو آج کی ڈیٹ میں بھی فائل ہو جاتی ہیں، اور جتنا این ٹی این پرانا ہے وہ سارے اہل ہیں۔ لیکن اگر کسی کا این ٹی این اور بینک اکاؤنٹ آج تک نہیں بنا، تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ پھر بھی یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ دونوں چیزیں رجسٹر کروا لیں اور تھوڑا سا ویٹ کریں، کسی جھوٹے اور فراڈیے کے وہ جو ہے نا ہتھے نہ چڑھیں۔ جی، تو میرے ساتھ سید لا ایسوسی ایشن سے سخاوت بھائی اپنی بڑے قیمتی مشورے ہمیں دے رہے تھے، اپنے تجربات کی روشنی میں ہماری رہنمائی کر رہے تھے۔ جو دوست احباب باہر جانا چاہتے ہیں، اپنے پیسے جو ہیں اور اپنا وقت جو ہے وہ ہرگز ویسٹ نہ کریں۔ ان کی لوکیشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیرس روڈ پر یہ اپنا چیمبر کے بالکل ساتھ ان کا آفس ہے، 4th فلور پہ، سید لا ایسوسی ایشن کے نام سے۔ جو ان سے سروسز لینا چاہتے ہیں ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو نمبر نیچے دے دیا جائے گا۔ ان کی گارنٹی یہ ہے کہ آپ کے پیسے بالکل ہرگز ویسٹ نہیں کریں گے، آپ کا کیس پہلے چیک کریں گے، اور دوسرا اگر آپ اہل ہیں تو پھر ہی آپ کا کام جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔